چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یکون للمشرکین عہد، کس طرح ہو سکتا ہے واسطے مشرکوں کے عہد عند اللہ وعند رسولہ، نزدیک اللہ اور نزدیک اس کے رسول کے، الی الذین، مگر وہ لوگ عاہدتم عند المسجد الحرام، جن سے تم نے وعدہ کیا مسجد حرام کے پاس، فما استقاموا لکم، پس جب تک وہ سیدھے رہے تمہارے لیے، فاستقیموا لہم، تو تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے. کیفا، کس طرح، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے. وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ غالب آ جائیں تم پہ، لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ، وہ نہ لحاظ کریں گے تم پہ، علم، قرابت کا، ولا ذمہ، اور نہ معاہدے کا، یرضونکم بافواہہم، وہ راضی کرتے تم کو اپنے منہ کے ساتھ، وتابى قلوبہم، ابا یابا اور انکاری ہیں دل ان کے، واکثرهم فاسقون، اور اکثر ان کے فاسق ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے لی اللہ کی آیتوں کے بدلے قیمت تھوڑی، فصدوا عن سبیلہ، پس روکا انہوں نے اس کے رستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا ہے جو تھے وہ عمل کرتے. لا یرقبون فی مؤمن، وہ نہیں لحاظ کرتے مومن کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں، علم ولا ذمہ، قرابت کا اور نہ ذمے کا. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہیں زیادتی کرنے والے. فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بس وہ تمہارے بھائی ہیں دین کے معاملہ میں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں نشانیاں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، واسطے ایسی قوم کے جو علم والی ہے. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر وہ توڑ دے اپنی قسموں کو، من بعد عہدہم، بعد اپنے معاہدہ کرنے کے، وطعنوا فی دینہم، اور وَنَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ من بعد عہدہم وطعنوا فی دینکم، اور وہ طعنہ کرے تمہارے دین کے بارے میں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، بس تم لڑائی کرو کفر کے اماموں سے، یعنی سرداروں سے. إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ اس سے باز رہیں. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا، تم کیوں نہیں لڑائی کرتے ایسی قوم سے، نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، جنہوں نے توڑی اپنی قسمیں، یمین کی جمع ایمان، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے ارادہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا. وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے ابتدا کی ہمارے ساتھ اول مرہ، پہلی مرتبہ. أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو. فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، بس اللہ
جائے گا ان کے دلوں کا غصہ. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ معاف کرے گا، رحم کرے گا جس پہ چاہے گا. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. ام حسبتم، یا تم گمان کرتے ہو، ان تترکوا، کہ تم چھوڑے جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین، ابھی تک نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو، جاہدوا منکم، جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے. ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ، اور نہیں انہوں نے پکڑا سوائے اللہ کے اور نہ اس کے رسول کے. ولا المؤمنین، اور نہ سوائے مومنوں کے. کیا نہیں پکڑا؟ ولیجہ، دلی دوست. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبردار ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو. صدق اللہ العظیم. ابو محمد کیتا شیر کیتا 6-7 بندے نے 6-7 بندے نے. ابو محمد جی ماشاء اللہ. ابو محمد صاحب. حماد ظہیر. حماد ظہیر صاحب. کل اعلان غلط ہو گیا، ہم 2 بجے پڑھیں گے، لیکن مجبوری بن گئی. سفر پہ جانا ہے، دور جانا ہے، لمبا سفر ہے، اس لیے ہم ابھی شروع کر رہے ہیں. اور ایک کتاب کیا ہو؟ ابو موسیٰ اشعری نے مجھے خبر دی کہ انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا. پھر خارجہ جی فقول، تو میں نے کہا یہ موسیٰ کہہ رہے آج میں رہوں گا، آج کا دن یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا. ہاں ٹھیک ہے. وَلَكُونَ یومی، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ رہوں گا آج کا دن. تو آیا وہ مسجد میں ابو موسیٰ، انہوں سے سمجھا کہ نبی اسلام مسجد میں ہو گئی. سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. انہوں نے کہا خرجہ، آپ تشریف لے لیے، یعنی آپ کہیں چلے گئے. ووجہ ہاہنا، اور آپ متوجہ ہوئے، آپ گئے ہیں، یعنی آپ متوجہ ہوئے ہاہنا، یہاں، یعنی فلاں جگہ آپ چلے گئے، مسجد سے نکل گئے. تو میں نکلا آپ کے پیچھے، آپ کے بارے میں پوچھتا جا رہا تھا. حتی دخل غیر عریس، یہاں تک کہ آپ تشریف لے گئے عریس کے کنویں کے پاس. اچھا، وہ باغ کے اندر تھا تو میں بیٹھ گیا دروازے کے پاس. دروازہ کس کا بنا ہوا تھا؟ کھجور کی لکڑیوں کا، کھجور کی چھڑیوں کا، جریر. یہاں تک کہ پوری کی اس وسلم نے اپنی ضرورت. آپ نے وضو کیا، میں آپ کی طرف کھڑا ہوا، جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے عریش کے کنویں کے پاس. اور آپ درمیان میں بیٹھے اس کے منڈیر کے، درمیان میں بیٹھے اور منڈیر کے اوپر
وكشف عن ساقيه اور کپڑا ہٹایا ہوا تھا اپنے پنڈلیوں سے، ودلاهما في البئر اور ان کو لٹکایا ہوا تھا کنویں میں، کن کو؟ اپنی ٹانگوں کو۔ فسلمت عليه ثم انصرفت میں نے سلام کہا، پھر میں پھرا فجلست عند الباب اور بیٹھ گیا دروازے کے پاس۔ تو اسلام مل کے نا دروازے کے پاس آ کے بیٹھ گیا، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اور میں نے کہا کہ آج کے دن میں رہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکیدار، بواب، دروازے پہ بیٹھا، یعنی آج چوکیداری میں کروں گا۔ اليوم فجاء اليوم ہو گیا نا، أبو بكر فدافع الباب ابو بکر آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دفع ینفع، دھکیلنا، دھکا مارنا دروازے کو۔ فقلت من هذا قال أبو بكر میں نے کہا کون؟ اس نے کہا ابو بکر۔ فقلت على رسلك میں نے کہا ٹھہر جاؤ۔ ثم ذهبت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر میں رسول اللہ کے پاس گیا اور کہا یہ ابو بکر آئے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، یہ ساتھ ہو۔ فقال إذن له وبشره بالجنة آپ نے فرمایا اسے اجازت دے اور ساتھ جنت کی بشارت سنا۔ فأقبلت حتى قلت لأبي بكر فاقبل تو میں آیا، حتیٰ قلت لأبی بکر، ادخل یہاں تک کہ میں نے کہا ابو بکر کے لیے داخل ہو جاؤ۔ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بکر داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھ گئے، معه في كفي ودل رجليه ماہو، لفظ یاد پورا پڑھائے گا تو خدا واسطہ ہے، کہاں بیٹھ گئے؟ ماہو، آپ کے ساتھ، فی الکفے، وہ منڈیر میں، ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه اور وسلم لٹکائے اپنے پاؤں یعنی اپنے ٹانگے کنویں کے اندر جیسے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وكشف عن ساقيه ثم رجعت فجلست وکشف، اور انہوں نے بھی کھول دی اپنی پنڈلیاں، یعنی انہوں نے اپنی پنڈلیاں ننگی کر دی۔ وکشف عن ساقیہ، آگے ثم رجعت فجلست پھر میں واپس آ کے بیٹھ گیا دروازے پر، وقد تركت أخي يتوضأ اور تب میں چھوڑ کے آیا تھا اپنے بھائی کو، وہ وضو کر رہا تھا ويلحقني اور وہ میرے پاس آنا چاہتا تھا، مجھے میرے بھائی کا بھی انتظار تھا کہ وہ بھی آئے گا۔ فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه اگر اللہ فلاں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے گا، مراد لے کے اپنے بھائی کو، خيرا يأتي به خیر ہو گیا، خیر کا یاد بھی اس کو ضرور لے لے گا، یعنی اگر اللہ نے اس کے ساتھ خیر چاہیے تو اللہ اس کو بھی لے آئیں گے۔ فإذا إنسان يحرك الباب اچانک ایک انسان دروازے کو حرکت دینے لگا، فقلت من هذا میں نے کہا کون؟ فقال عمر بن الخطاب یعنی میرے دل میں کیا تھا کہ میرا بھائی آئے گا، میں نے کہا کون؟ اس نے کہا ابن الخطاب۔ فقلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله میں عليه نے کہا ٹھہریے، پھر میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب میں نے سلام کہا اور میں نے کہا یہ آئے ہیں عمر بن خطاب، يستأذن اجازت لے رہے ہیں۔ فقال إذن له وبشره بالجنة ٹھیک ہے، اجازت دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ فجئت وقلت ادخل وبشرك رسول الله وبشرہ کا، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة میں نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔
فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكف وہ داخل ہوئے اور بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منڈیر پر. عن يساره وضع رجليه آپ کی کہاں بیٹھے بھائی جانب اور لٹکا دیا اپنے پاؤں في البئر کنویں میں. ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله پھر میں واپس آ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یرید اللہ بفلان خيرا يأتي به اگر اللہ فلاں کے ساتھ خیر چاہیں گے تو اس کو لے آئیں گے کہ آ جائے گا میرا بھائی. فجاء إنسان يحرك الباب ایک اور انسان آیا اور دروازے کو کھٹکھٹانے لگا. فقلت من هذا میں نے کہا کون؟ قال عثمان بن عفان اس نے کہا میں عثمان بن عفان ہوں. فقلت على رسلك وجئت میں نے کہا ٹھہر جائیے. میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فأخبرته فقال إذن له وبشره بالجنة ألا بلوا اللہ بلوا تصیبہ. میں نے آپ کو خبر دی آرمایا جا جی دروازہ کھول اور اس کو جنت کی بشارت دے مصیبتوں پر اللہ بلوا آزمائشوں پر تصیبہ جو اس کو ملنے والی ہے پہنچنے والی ہے. فجئته فقلت له پتہ ہے نا کتنی بڑی مصیبتیں اتنا بڑا امتحان آیا عثمان پر. پانی بند کر دیا گیا جی اور وہ مطلب معصوم کر دیے گئے اور پھر بالآخر شہید کر دیے گئے. خیر مجید کو میں اس کے پاس آیا. فقلت له ادخل فبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة میں نے کہا اس کے لیے داخل ہو جا اور بشارت دی تجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی. ألا بلوى تصيبك اللہ بلوا آزمائشوں پر جو تجھے پہنچے گی. فدخل فوجد الكف قدم لي قدم لیا. وہ آیا اور پایا منڈیر کو کہ وہ بھر چکا تھا کہ اب اس پہ جگہ نہیں تھی. ابو بکر عمر نبی السلام بیٹھ گئے. فجلس وجاهه من الشك من الشک فجلس وجاهه آگے من الشك الآخر بیٹھ گئے. وجاهه بھی جا بھی پڑھ جا سکتے ہیں. وجاهه آپ کے سامنے دوسری جانب. قال شريك قال سعيد بن المسيب شریف کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب نے میں نے اس کی تعبیر کی جو عثمان بیٹھے نا دوسری جانب. اس کی کیا تعبیر کی؟ قبورہم ان کی قبریں یعنی نبی اسلام ابو بکر عمر اکٹھے اور عثمان جنت البقیع کے اندر. حدثنا محمد بن بشار اور حدثنا پہلے کون آئے؟ ابو بکر. اشارہ ہے ان کی خلافت کی طرف کہ نبی اسلام کے بعد خلیفہ کون بنیں گے؟ ابو بکر پھر عمر پھر عثمان. جی حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن سعيد بن قتادة عن انس بن مالك حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد احدا نبی اسلام چڑھے اور پہاڑ پر. وابو بکر وعمر وعثمان ابو بکر عمر عثمان بھی. فرجف بهم فراجف بهم وہ ہلنے لگا ان کے ساتھ. فقالت اسكت احد آرمایا احد رک جا ٹھہر جا. فانما عليك نبي وصديق وشهيدان تجھ پر نبی صدیق اور دو شہید. دو شہید کون؟ عمر عثمان. حدثنا احمد بن سعيد ابو عبد الله حدثنا وهب بن جرير حدثنا صخر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا على بئر انزل منها جاءني ابو بکر وعمر. اس دوران کہ میں کنویں پر پانی کھینچ رہا تھا آئے ابو بکر. آئے میرے بعد کون ہے؟ ابو بکر. یہ بھی اشارہ ہے خلافت کی طرف. ابو بکر وعمر فاخذ ابو بکر الدلو. یہ ابو بکر عمر ہے. ابو بکر اور عمر خلافت کی طرف اشارہ ہے. ہاں جی آگے. ابو بکر الدلو نہیں لفظ میں اشارہ ہے. فاخذ ابو بکر الدلو. ہاں تو پکڑا ہوا کر کے ڈور. فنزع ذنوبا او ذنوبين. اس نے نکالا ایک ڈور یا دو. وفي نزعه ضعف. اور اس کے نکالنے میں کھینچنے میں
کمزوری تھی. يغفر له ثم أخذها واللہ والله يغفر له ثم أخذها ابن الخطاب پھر اس کو لے لیا عمر بن خطاب نے من يدي أبي بكر من ابو بکر کے ہاتھوں سے. أبي بكر فاستحالت في يده ورقا تو ہو گیا وہ عمر کے ہاتھ میں بہت بڑا ڈول. فلم أرى عبقريا من الناس نہیں دیکھا میں نے کسی عبقری کو. عبقری کس کو کہتے ہیں؟ طاقتور توانا لوگوں میں سے يفري فريه جو عمر کی طرح پانی نکالتا ہو. فنزع حتى ضرب الناس بالعتم اس نے پانی نکالا یہاں تک کہ لوگوں نے بنا لیے، گاڑ لیے، لگا لیے باڑے. قال وهب العتن مبرق الإبل آپ کہتے ہیں کہ عتن جو ہوتا ہے، عتن کس کو کہتے ہیں؟ اونٹوں کا باڑا، یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ. مبرق الابل يقول حتى راوية الإبل یہاں تک کہ اونٹ شراب ہو گئے فأناخت اور بیٹھ گئے، پھر شراب ہو کر بیٹھ گئے اونٹ. حدثنا الوليد بن صالح حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عمر بن سعيد بن ابي حسين المكي عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس قال اني لواقف في قوم میں ٹھہرا ہوا تھا ایسے لوگوں کے اندر فدعوا الله لعمر بن الخطاب جو دعا کر رہے تھے اللہ سے عمر بن خطاب کے لیے. وقد وضع على سريره انہیں لٹایا ہوا تھا ان کی چارپائی پہ. یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ جب وہ زخمی تھی. راستی اذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه اچانک ایک آدمی من خلفی پڑا ہے نا، میرے پیچھے سے اس نے رکھی اپنی پوری میرے کندھے پر. من کی بھی میرے کندھے پر. کہہ رہے تھے ایسے اللہ تجھ پہ رحم کرے. ان كنت لارجو ان يجعلك الله مع صاحب البيت ماں بہن کا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ملا دے گا تجھ کو تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ. لأني كثير ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم کیونکہ میں زیادہ تر سنا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. يقول آپ فرماتے تھے كنت وأبو بكر وعمر کیا فرماتے تھے؟ کنت ابو بکر و عمر، تھا میں ابو بکر اور عمر. وفعلت وأبو بكر وعمر وفعلت ابو بکر و عمر، یعنی کنت ابو بکر و عمر، فعلت ابو بکر و عمر، کیا میں نے، ابو بکر نے، عمر نے. وانطلقت انطلقت ابو بکر و عمر، گیا میں ابو بکر اور عمر. وإن كنت لأرجو أن یعنی يجعل ہر بات کے ساتھ ابو بکر عمر کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں ہر موقع پہ. وإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تجھے ضرور ان کے ساتھ ملا دے گے. فالتفت فإذا علي بن أبي طالب ابن عباس کہتے ہیں، ابن عباس کی نا، میں نے دیکھا وہ کون تھے کندھے پہ ہاتھ رکھنے والے؟ علی بن ابی طالب. حدثنا محمد بن کس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا علی بن ابی طالب نے؟ پیچھے پڑھے، پیچھے شروع سے پڑھے حدیث. اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے یقول یار پیچھے عبداللہ کو تھوڑے على سريره اذا رجل من خلفي اور پیچھے. ارے میں تن سمجھانا چاہنا بین کر کے لبنا ہے. عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس قال اني لواقف ابن عباس ہیں، ان ابن عباس ہے گا جی، یہ کہہ رہے ہیں.
یعنی ابن عباس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا حضرت علی نے. ایسے تلاش کیا کرو. حدثنا محمد بن يزيد الكوفي حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد قال سألت عبد الله بن عمرو یہ ٹھیک ہے ابو بکر؟ سألت عبد الله ابن عمرو. میں نے سوال کیا. ہاں صحیح ہے عبداللہ. بس آپ کی تائید لینی ہے نا، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ ہے کہ نہیں. عبداللہ بن عمر سے عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ان اشد ما صنع المشرکون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سختی کے معاملہ میں جو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکوں نے، یعنی وہ سختی کا معاملہ جو مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. قال رأيت عقبة بن أبي معيط. تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، میں نے دیکھا عقبہ بن ابی معیط کو، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے. فوضع رداءه في عنقه. اللہ، اس نے رکھی اپنی چادر آپ کی گردن میں، یعنی ڈالی اس نے اپنی چادر آپ کی گردن میں. فخانقه به. خانہ کا والمنخنقۃ فخانقہ به خنقا. خنقا شدیداً. خانقن شدیداً، چادر ڈالی اور گلا گھوٹا، اس کے ساتھ سخت گلا گھوٹنا، اینج کر کے انہیں زور نال آپ دا گلا گھوٹ دیتا، یعنی آپ نو قتل کرنا چاہتا سی وہ ظالم. فجاء ابو بکر حتی دافعه. فوقت تشریف لائے یہاں تک کہ اس کو دھکیلا، عقبہ کو. قال اتقتلون رجلا. اور کہنے لگے تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم. ہاں، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، وہ لایا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں. مناقب عمر بن الخطاب. لو جی ابو بکر صدیق کے مناقب ختم ہو گئے، اب شروع ہونے لگے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے مناقب. مناقب عمر بن الخطاب ابی حفص القرشی الادوی. الادوی، ان کا نام کیا ہے؟ عمر. لقب کیا ہے؟ قرشی. لقب کیا بات ہے، فاروق. اور کنیت کیا ہے؟ ابو بکر کیا کنیت ہے؟ یا تھوڑے سامنے لکھیا پہ آئے پھر بھی تو نہیں پتہ لگتا کیا کنیت ہے؟ ابو حفص، اور نسبت ہے قرشی ادوی. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة. میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا. فإذا أنا بالرميساء امرأتي. ہاں، تو میں نے دیکھا رمیسہ. یہ کون ہے رمیسہ؟ امرات ابی طلحہ، ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم. رمیسہ، ان کو رمیسہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رمیسہ نا، رمیسہ کا معنی ہے کہ ان کی آنکھ میں نا بیماری لگی تھی اور پانی نہیں رکتا تھا، جس کی آنکھ سے مسلسل پانی بہتا رہے. ہاں جی، رمس اسے کہتے ہیں. تو اس لیے ان کا نام پڑ گیا رمیسہ ام سلیم کا. تو میں نے رمیسہ ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم کو دیکھا. امراتی ابی طلحہ وسمیت خشفتن، یعنی میں ام سلیم نو جنت وچ ویکھیا. سبحان اللہ. فقلت من ھذا. نہیں پیچھے پڑھنا. امراۃ ابی طلحہ وسمیت خشفتن فقلت من ھذا. اور سنی میں نے قدموں کی آہٹ. ہاں جی، اور میں نے کہا یہ کون ہے؟ فقال ھذا بلال. ہاں، جبریل نے کہا یہ بلال ہیں. ورأیت کسرا بفنائی. ورأیت کسرا بفناء جاریۃ. نہیں یار، بفناء جاریۃ. نہیں بفنائی ہی.
آپ کے پاس ہاں نہیں لکھی ہوئی؟ نہیں آپ کے پاس ہے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ اس کے سین میں ایک لڑکی تھی، لڑکی موجود تھی۔ عبداللہ کرلا صحیح، فنائہی۔ فنائہ جاریۃ بفنائہی۔ بفنائہ جاریۃ فقلت لمن ھذا میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ فقال لعمر بن الخطاب عمر رب للخطاب، جبریل نے کہا عمر بن خطاب کا محل ہے۔ فاردت ان ادخلہ میں نے چاہا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں فانظر الیہ اور اس کو دیکھوں، تسلی کے ساتھ دیکھوں۔ فذکرت غیرتک مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ فقال عمر بأبی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک اغار۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ میرا ماں باپ قربان، میں نے آپ پہ غیرت کرنی ہے۔ حدثنا سعید بن ابی مریم یعنی حدثنا عمر کا محل رسول اللہ جنت میں دیکھ کے آئے ہیں۔ حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا اللیث حدثنی عقیل عن ابن شہاب اخبرنی سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ قال بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اذ قال بینا انا نائم رأیتنی فی الجنۃ، آپ نے فرمایا میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا اپنے آپ کو جنت میں۔ فاذا امرأۃ تتوضأ ایک الی عورت وضو کر رہی تھی جانب کسر، الا جانب کسرن، محل کی ایک جانب وہ وضو کر رہی تھی۔ فقلت لمن ھذا الکسر، میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ قالوا لعمر، لعمرا، انہوں نے کہا عمر کا ہے۔ فذکرت غیرتہ فوالیت فولیت مدبرا، مجھے اس کی غیرت یاد آ گئی تو میں پھر گیا، مدبرن، پیٹھ پھیرنے والا۔ ولیت کہتے ہیں یہ پورا کا پورا پھر جانا، صرف چہرہ نہیں، پورا کا پورا، یعنی مسارہ ہی مڑ گیا۔ ولیت مدبرن۔ فبکا عمر عمر رو پڑے۔ وقال علیک اغار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلے آپ پہ غیرت کرنی اللہ کے رسول۔ حدثنا محمد بن السلطن ابو جعفر الکوفی حدثنا ابن المبارک عن یونس عن الزہری اخبرنی حمزۃ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا نائم شربت یعنی اللبن، اس دوران کہ میں سو رہا تھا، پیا میں نے دودھ، خواب کے اندر میں نے دودھ پیا۔ حتی انظر الی الرجہ، حتی انظرا، الی الرجہ، ٹھیک ہے، ریا ریا، ٹھیک ہے ابو بکر، دونوں طرح ٹھیک ہے، دونوں اعراب ہے، ریا زیادہ ٹھیک ہے۔ آگے یہاں تک کہ میں نے دیکھا طرف سیرابی کی، یجری فی ظفری، جو فی، ٹھیک ہے، ظفری، ظفر۔ آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہہ لیں۔ یہ ناخن کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، جو نکل رہا ہے میرے ظفر ناخن سے، او فی اظفاری، یا آپ نے فرمایا اظفاری، جمع ناخنوں سے، ظفر کی جمع اظفار۔ ثم ناولت عمر، یعنی میں نے دودھ خوب پیا، ٹھیک ہے، پھر میں نے دے دیا عمر کو۔ قال فما اولتا، شبن کا آپ نے اس کی کیا تعویل کی؟ قال العلم، کالا آرمایا علم۔ اکی بندے آندے نا خواب دودھ ویکھیے تے کی ہوندا ہے، خواب گوشت ویکھیے تے کی ہوندا ہے۔ خواب دودھ دیکھنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کیا تعبیر ہے؟ تعبیر اس کی کیا ہے؟ علم۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید اللہ حدثني ابو بکر بن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال رأيت في المنام ارى انزع بدلوی، ارا میں دیکھ رہا ہوں، انزیو بدلوے، بکرتن، میں کھینچ رہا ہوں ایسا ڈول جو چرخی والا ہے، پھرکی والا ڈول، پتہ نا جی تانوں؟
پھر کیا ہاں پونی پونی ہاں اسی بھی کھچتے رہے ہیں چھوٹے ہوندے پونی جی ساڈے پنڈ ہوں سی کھوئی اسی جناب سویرے سویرے کھلو جانا تے بڑے شوق نال وہ ڈول بوکے کھچنے تے بندہ نو کہنا ناؤ رج رج کے اسی پانی اسی بس سانو شوق ہوندا سی نا بھئی جناب یہ پرنا ہے بس پونی کھچنی ہے ڈول کھچنا ہے علی قلیب فجاء ابو بکر ایک کنویں پر یعنی وہ کتنے ڈول سی پھر کی ڈول کنویں پر ابو بکر آئے علی قلیب فجاء ابو بکر ٹھیک ہے ابو بکر صدیق تشریف لائے رضی اللہ عنہ فنازع ذنوبا او ذنوبین اس نے کھینچا ایک یا دو ڈول نازعا ضعیفا کھینچنا کمزور سا واللہ یغفر له اللہ اسے معاف کرے ثم جاء عمر بن الخطاب پھر آئے عمر بن خطاب فاستحالت غربا وہ ڈول بڑا ہو گیا عمر کے ہاتھ میں ڈول بڑا ہو گیا فلم ارى عبقريا نہیں دیکھا میں نے کوئی جوان یفری فریہ جو عمر کی طرح پانی کھینچتا ہو حتی روی الناس یہاں تک کہ لوگ سراب ہو گئے وضربوا بعتن اور انہوں نے لگا لیے باڑے قال ابن جبیر العبقری اتاق الزرا اتاق الزرابی کہتے ہیں عبقری کس کو کہتے ہیں اتاق عبقری ہے نا جی اتاق الزرابی یہ عبقری کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے متقین علی رفرف خضر و عبقرین عبقری کہتے ہیں اتاق الزرابی بہترین کلین بہترین کلین زرابی کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے پتہ ہے آپ کو کوئی بتا سکتا ہے وَنَمَارِكُ مَصْفُوفَةً وَزَرَابِيُّ وَنَمَارِكُ مَصْفُوفَةً وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةً سورہ غاشیہ میں بہترین کلین وقال یحییٰ الزرابی یا کہتے ہیں زرابی کس کو کہتے ہیں زرابی التنافس لہا التنافس ان بچھونوں کو لہا آگے پڑھیں لہا خمل رقیق جس کی بریک سی جھالر ہو بریک سے کنارے ہوندی ہے نا کنارے بریک آ جی میرے اینو کہندے خمل مبسوسۃ کثیرۃ پھیلائی ہوئی بہت زیادہ ٹھیک ہے جہاں سائڈاں تیار لگیاں ہون نکے نکے تاگے وہو سید القوم عن العبقریہ اور وہ قوم کے سردار کو بھی عبقری کہتے ہیں جو قوم کا بڑا ہو نا آدمی سردار اس کو بھی عبقری کہتے ہیں عبقری اب تو اخیر کر دی امام صاحب نے حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب اخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ان محمد بن سعد بن ابي وقاص اخبره ان اباه قال استاذن عمر بن الخطاب آپ نا یہ جو چیزیں نا موٹی موٹی ضروری بریک چیزیں جو یہ لکھ لیا کریں پوری کتاب تو پھر نہیں نا پڑھی جا سکتی اچھا اللہ میں توفیق دے کہ ہم ہر سال پڑھیں لیکن یہ الفاظ جو مشکل ہیں مشکل معنی یہ آپ لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس ایک ریکارڈ بنائے زندگی کا ہاں جی قال استاذن عمر بن الخطاب علی رسول اللہ صلی اجازت مانگی عمر بن خطاب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وعنده نسوة اور آپ کے پاس نسوتم من قریش قریش کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی یعنی آپ کی ازواج مطہرات وَيُكَلِّمْنَهُ واہ ہے يُكَلِّمْنَهُ کیوں واہ پڑھی آپ نے آگے وَيَسْتَكْثِرْنَهُ آپ سے کلام کر رہی تھی اور فرمائشیں کر رہی تھی عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ بلند ہو چکی تھی ان کی آوازیں پانی پہ آئے عَلَى صَوْتِهِ آپ کی آواز پر فلما استعاذنا عمر بن الخطاب جس وقت اجازت مانگی عمر بن خطاب نے قمنا فبادرنا الحجاب اللہ وہ کھڑی ہو گئی اور جلدی کی انہوں نے حجاب کی طرف
فآذن له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو. فدخل عمر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک. عمر تشریف لائے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. فقال عمر اضحک اللہ سنک. عمر نے کہا اللہ آپ کو ہنساتا ہی رہے. سنک یا رسول کیا اللہ وجہ ہے؟ اضحک اللہ سنک کا یہ عربی کا جملہ ہے، مقولہ ہے. اضحک اللہ سنک ایک محاورہ ہے ان کا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجبت من ہؤلاء اللات. عجب تو مجھے تعجب ہوا ان عورتوں سے. کننا عندی فلما سمعنا صوتک. میرے پاس بیٹھی تھی جب انہوں نے تیری آواز سنی ابتدرنا الحجاب. تو وہ بھاگ کھڑی ہوئی پردوں کی طرف. فقال عمر فانت احق ان یحبنا. یا رسول یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ آپ سے ڈریں. ثم قال عمر یا عدوات انفسہن. پھر کہا عمر نے اور دشمنوں اپنے آپ کی دشمنوں اتحبنا نی اتحبنا نہیں ولا ولا تحبنا. تحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ سے ڈرتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی. فقلنا نعم. ہاں ہم نے کہا ایسی بات ہے، ہاں ٹھیک ہے. انت افز و اغلظ. تو افز یعنی سخت طبیعت و اغلظ اور سخت دل. افز کہتے ہیں سخت مزاج ہیں، اغلظ سخت دل. من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہن. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایہن عمر یہ غلط نہیں کہہ رہی، ٹھیک کہہ رہی ہے، ٹھہر جاؤ. ایہن منا ٹھہریے خطاب کے بیٹے. یا بن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان. قسم و ذات کی کہ میری جان اس کے ہاتھ میں نہیں ملتا تجھ کو شیطان فجن کسی گلی میں کسی رستے میں. سالکن فجن سالکن فجن آگے غیر فجی کا. ہاں سالکن فجن چلنے والا ہو کسی گلی میں غیرہ فجن فجی کا. آگے بس نہیں سالکن فجن آگے غیر ساری کا فجن. اینج لفظ چھڑ رہا ہے مجھے. سالکن ہاں ادھر نہیں لکھا. آپ کے پاس لکھا ہوا ہے نا؟ ہاں اچھا اچھا سالکن فجن آگے غیر فجی کا. ٹھیک ہے کوئی سالکن چلنے والا کسی گلی میں غیرہ فجے کا سوائے تیری گلی کے، یعنی وہ تیری گلی چھوڑ جاتا ہے. جس گلی میں تو چل رہا ہو نا شیطان وہ گلی چھوڑ جاتا ہے، چھوڑ کے کسی اور گلی میں بھاگ جاتا ہے. حدثنا محمد بن مسنى حدثنا يحيى عن اسماعيل حدثنا قيس قال قال عبد الله بن مسعود ما زلنا عزة منذ اسلم عمر. اسلم عمر ہمیشہ رہے ہم عزت میں جب سے عمر مسلمان ہو گئے. روب تو عمدہ ہے نا جی پھر چودھریاں دا. ہاں اس واسطے میں اکثر کہتا رہتا ہوں اپنی تقریر میں کہ دین کو زور آور بندوں کی بھی ضرورت ہے. اس لیے نبی پاک نے اللہ سے عمر مانگا تھا. حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا عمر بن سعد عن ابن ابي مليكة انه سمع ابن عباس يقول وزع عمر. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وزع عمر على سريره لٹائے گئے عمر اپنی چارپائی پر زخمی حالت میں. فتكنفه الناس. ہاں لوگوں نے اس کو گھیر لیا. يدعون ويصلون. یدعون ویصلون دعائیں کر رہے تھے اس کے لیے قبل ان يرفع وانا فيهم. پہلے اس کے کہ وہ اٹھائے جائیں اور میں ان میں موجود تھا. فلم يرعني. فلم یرونی یعنی فوت ہو چکے تھے عمر، زخمی نہیں بلکہ فوت ہو چکے تھے. تو نہ گھبرایا مجھ کو الا رجل آخذ مگر ایک آدمی آخذ منکبی منکبی فاذا علی.
مگر ایک آدمی جس نے پکڑا ہوا تھا میرا کندھا، فیضا علی، وہ کون تھے؟ اچانک وہ علی تھے۔ وہ یہ حدیث پیچھے گزر چکی نا ابھی، چند حدیث سے پیچھے۔ فترحم علی عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے رحم کی دعا کی۔ وقال ما خلفت احدا، اور علی نے کہا، علی نے ہیں کیوں جی کوئی ہے علی اور عمر کا اختلاف؟ کوئی نہ۔ اور عمر پہ علی نے رحم کی دعا کی اور کہنے لگے ما خلفتا احدن، نہیں پیچھے چھوڑا آپ نے، عمر کو کہہ رہے ہیں، کسی ایک کو، احب الی جو زیادہ محبوب ہو میری طرف، ان القى اللہ بمثل عملہ، کہ میں اللہ کو ملوں اس جیسے عمل لے کر، عملہ منک و ایم اللہ، من کا تو جس سے، یعنی میری نظروں میں اب دنیا میں تیرے جیسا کوئی نہیں رہ گیا، ٹھیک ہے، جو اللہ کے رسول کی طرف محبوب ہو اور اس کے عمل تیرے عملوں جیسے ہوں، اب کوئی نہیں دنیا میں رہ گیا۔ یہ علی کہہ رہے ہیں حضرت عمر کے بارے میں۔ و ایم اللہ ان کنت لاظن ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، اور اللہ کی قسم میں یقین کرتا ہوں اللہ ضرور ملا دے گا تجھ کو تیرے دو ساتھیوں کے ساتھ۔ وحسبت انی کنت کثیرا اسمع النبی صلی اللہ علیہ کیونکہ وسلم، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر میں سنتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول ذهبت انا و ابو بکر و آپ کیا عمر فرماتے تھے؟ ذہبت انا و ابو بکر، اگے و عمر پڑھنا، ذہبت انا و ابو بکر و عمر، و دخلت انا و ابو دخلت بکر انا و ابو بکر و عمر و عمر، و خرجت انا و ابو خرجت انا و ابو بکر و عمر۔ اللہ، گیا میں ابو بکر عمر، ہاں جی، داخل ہوا میں ابو بکر عمر، نکلا میں ابو بکر عمر، یعنی ہر موقع پہ۔ ہاں جی، تھوڑا اور پڑھ لے یار، تو سونا پڑھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ۔ ابو بکر تو پھر شعر بیٹھا ہے، آج ایک شعر نہیں آیا، تو بہرحال کوئی نہیں انشاءاللہ۔ حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن ابي عروبة قال وقال لي خليفة حدثنا محمد بن سواء كحمس بن وہاں کو نہیں، وكحمس وہاں کیوں چھڑنا وكحمس جتنے بن ہندی ہوتے نہیں پڑھ رہا، جتنے نہیں ہندی ہوتے پڑھ رہا ہے۔ وكحمس بن المنهال وکہما، سبن المنهال ہاں، قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس بن مالك قال سعید النبی، چڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وسلم اور پہاڑ پر آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر بھی تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ۔ فراجف بہم، وہ کانپا پہاڑ ان کے ساتھ، آپ نے اس کو اپنا پاؤں مارا۔ فقال اثبت احد اود ٹھہر جا، فما علیک الا نبی نہیں ہے تجھ پر مگر نبی وصدیق اور صدیق او شہید ہیں، او شہید شہیدن، شہید نہیں لکھا، شہیدن لکھا ہوا ہے، حاشیے میں شہیدان لکھا ہے ہی شہیدان، لفظ صحیح کرے، دو شہید، چار آدمی تھے نا، نبی علیہ السلام، ابو بکر، عمر، او کی بجائے واؤ کہہ رہی ہونی چاہیے۔ ہاں جی، یعنی آدمی چار ہیں، نبی علیہ السلام، ابو بکر، عمر، عثمان، یعنی ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید، صحیح کر لیں، شہیدان، و شہیدان۔ حدثنا یحیی بن او بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، واو واہ، او کا تو مطلب ہی کون نہ بنتا، یا دو شہید، یہ کیا ہے، کوئی شک ہے اس میں؟ و شہیدان۔ حدثنا یحیی بن سلیمان حدثنی ابن وهب حدثنی عمر هو ابن محمد ان زید بن اسلم۔ پکیاں غلطیاں لا چھڈو، کل نو کوئی ہور پڑھے اندے واسطے آسانی ہو جائے۔ حدثه عن ابيه قال سألني ابن عمر عن بعض شأنه۔
سوال کیا مجھ سے عبداللہ بن عمر نے عمر کے بعض حالات کے بارے میں، یعنی عمر فاخبرته، میں نے ان کو خبر دی، فقال ما رأيت احدا قط بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں دیکھا میں نے کسی ایک کو کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، من حین قبض جب سے آپ فوت ہوئے، کان اجد و اجود نہیں جب سے عمر فوت ہوئے ہیں، کانا اجدہ و اجود اجودہ تھے حتی وہ، انتہا، ہاں کانا اجدہ و اجود، اجود ہی پڑھ رہا ہوں میں جناب، میں کو واو تو نہیں چھوڑ رہا، تھے اجدہ زیادہ کوشش، بہت زیادہ کوشش کرنے والے اور بہت زیادہ سخاوت کرنے والے، حتی انتہا من عمر بن الخطاب، یہاں تک کہ پہنچ گئے عمر بن خطاب پر، ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب بہت زیادہ کوشش کرنے والے اور سب سے زیادہ سخی کون تھے؟ عمر بن خطاب۔ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة، سأل النبي، انس کہتے ہیں ایک آدمی، انس ہی ہے نا، دیکھ جی، انس ہی دے، آپ عبداللہ آپ بھی دیکھ لینا، انس ہی ہے نا، ہاں جی، حضرت انس کہتے ہیں سوال کیا ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں، یہ مشہور حدیث ہے، قال متى الساعة، ہاں اس نے کہا قیامت کب ہے؟ قال وماذا اعددت لها، آپ نے فرمایا کیا تیاری کی ہے تو نے قیامت کے لیے؟ اللہ ہمیں بھی تیاری کی توفیق دے، ہم بھی تیاری کریں موت کی، قبر کی، قبر کی، قبر کی، قیامت کی۔ قال لا شيء الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اس اللہ نے علیہ کہا وسلم، اور تو کوئی چیز نہیں، صرف یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، سوائے اس کے کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، اور بھی کوئی تیاری نہیں۔ فقال انت مع من احببت، آپ نے فرمایا تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے پیار ہے، قال انس، جس کو کنجروں سے پیار ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا، اللہ میں معاف کرے، ہاں جی، جس کو گانے والوں کے ساتھ پیار ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا، اور جس کو پیار ہے بخاری پڑھنے والوں کے ساتھ وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ساتھ ہوگا۔ قال انس فما فرحنا بشيء، انس کہتے ہیں ہم نہیں خوش ہوئے کسی چیز کے ساتھ، فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا خوش ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے ساتھ، بڑی ہمیں خوشی ہوئی یہ بات سن کے۔ انت مع من احببت، کیا بات تھی؟ کس بات کی خوشی تھی؟ انت مع من احببت، کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے۔ قال انس فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس نے کہا میں محبت کرتا ہوں، اے نعمان یہ کول نہ بہ، تیری مہربانی، میں محبت کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، و ابا بکر و عمر، لو جی، اور ابو بکر اور عمر سے۔ آپ کو محبت، آپ کو کس سے محبت ہے؟ نبی علیہ السلام سے، تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت سے، انشاءاللہ پکی محبت ہے، اور ہمیں محبت ہے حدیث سے، ہاں جی، اور ائمہ حدیث سے، اور ہمیں محبت ہے قرآن سے، اللہ کے دین سے، اسلام سے، مساجد سے، علماء کرام سے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وارجو ان اکون معهم، کہتے ہیں انس کہتے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ محبت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا، بحبی ایاہم، ہاں ان کے ساتھ میری محبت کی وجہ سے، بحبی ایاہم، وان لم اعمل بمثل اعمالہم، اگرچہ میرے عمل ان کے عملوں جیسے نہیں ہیں، اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں، لیکن میں محبت ان سے کرتا ہوں۔ حدثنا یحیی بن قزعہ حدثنا ابراہیم بن سعد عن نبی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان فیما کان قبلکم من الامم ناس محدثون، پہلے لوگوں میں ہوتے تھے محدث نہیں، محدث جن کے دلوں میں باتیں ڈالی جاتی تھی، محدث۔ فإن يكن في أمتي أحد
فإنه عمر عمر. چلے یہ حدیث آپ نے پڑھی پیچھے. اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو وہ عمر ہوتا. زاد زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء. کلام کی جاتی تھی ان سے علاوہ اس کے کہ ہوں وہ نبی نہیں ہوتے تھے لیکن ان کے ساتھ کلام کی جاتی تھی. فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر فقال ابن عباس من نبی ولا محدث. یہ کیا کلام کی نبی نہیں تھے ان کے ساتھ کلام کی جاتی تھی. کون کلام کرتے تھے ان کے ساتھ؟ فرشتے. جیسے آپ نے پڑھا ہے نا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے. سنا ہے نا آپ نے پڑھا ہے نا. عمران بن حسین فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے. یہ مطلب کہ وہ نبی نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ کلام کی جاتی تھی. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليس حدثنا وكيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعنا ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عند الذئب. ایک چروایا اپنی بکریوں میں تھا، حملہ کر دیا بھیڑیے نے، فاخذ منها شاة تو پکڑ لی ان میں سے ایک بکری، فطلبها وہ پیچھے لگا، یعنی چروایا، ہاں جی ہاں طلبها وہ پیچھے لگا یعنی اس بکری کے، حتى استنقذها استنقذ یستنقذ باب استفعال، فانقذکم منها قرآن میں، یہاں تک کہ اس سے چھڑوا لی. فالتفت الیہ الذئب تو دیکھا اس چروائے کی طرف بھیڑیے نے، ہاں جی نہیں فلتفتا ٹھیک ہے. فالتفت الیہ الذئب فقال له من مذکر ہے نا سارے، زیب مذکر ہے مؤنث تو نہیں نا. اور کہنے لگا فقال له من لهذا يوم السبوع. ہاں کون ہوگا ان کو بچانے والا درندوں کے دن، جدو ساڑا راج ہوئے گا پھر انہوں کون بچائے گا. لیس لها راع ہاں نہیں ہوگا کوئی چروایا غیری میرے سوا، ادو نہ چھیڑو ہی میں ہوں گا. فقال الناس سبحان اللہ، لوگوں نے کہا سبحان اللہ. فقال بول رہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنی اومن به وابو بکر وعمر ایمان لاتا ہوں میں ابو بکر اور عمر، جبکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے. وما سمى ابو بکر وعمر. چلے پڑھو جی. ابو بکر صاحب، عبداللہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. محنت کریں اور محنت کریں. ابھی تھوڑی محنت ہے آپ کی، اور کریں. ٹھیک ہے کریں گے نا انشاءاللہ، اور محنت کریں. آج ہم نے ادھر نہیں ہونا، آپ نے سارا دن بخاری پڑھنی ہے، سارا دن آپ نے سبق یاد کرنا ہے. کل اس سے بھی اچھی بات پڑھنی ہے انشاءاللہ. آپ بہت بڑے عالم بنیں گے انشاءاللہ. بس 2 4 6 ماہ کی بات ہے، کوئی نہیں، نکال لیں. یہ مشکل ہے تھوڑی سی، اللہ آپ کی مدد فرمائے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا یحییٰ بن بکیر. چلو ٹھیک ہے تیرا، جی ٹھیک. چلو حدثنا یحییٰ بن تو بکیر نا اتھے بہ کے دیکھ، اتھے نہیں بہنا، اتھے ہاتھ لائیں گا تو بند ہو جائے گا. عن عقیل عن ابن شہاب اخبرنی ابو امامۃ بن سہل بن حنیف عن ابی سعید الخدری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین انا نائم رأیت الناس اریز علیہ. لوگ میں یعنی خواب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مجھ پہ پیش کیے گئے، وعلیہم قمص، اور ان پر قمیضیں تھیں، قمص قمیض کی لمحہ کرتے. فمنہا ما یبلغ السدیہ، بعض پہنچ رہے تھے پستانوں پر، چھوٹیاں چھوٹیاں قمیضاں. ومنہا ما یبلغ دون ذالک، اور یعنی اس سے نیچے، بالکل دونوں کا من نیچے کرے گا نا، یعنی اس سے لمبی تھی. وعریض علیہ عمر وعلیہ قمیص اجترہ، اللہ، عمر پر ایسی قمیض تھی
جس کو وہ کھینچ رہے تھے، زمین نہ لگ رہی تھی، لمبی. قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ قال شاہ الدین. کہا آپ نے اس کی کیا تعبیر طویل کی ہے؟ آرمایا دین. حدثنا السلط بن محمد حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنا ایوب عن ابن ابی ملیکۃ عن المسور ابن المخمرۃ مخمتہ. قال لما توئنا عمر جعل یعلم. جب عمر زخمی ہوئے تو شروع ہوئے درد محسوس کرنے لگ گیا، عالم درد محسوس کرنا. فقال له ابن عباس وقانه يجزه. یجزیہ، عبداللہ بن عباس نے کہا گویا کہ وہ ان کو تسلی دے رہے ہیں، اے امیر المومنین، ولا ان کان ذاک لقد والا انکان ذاکا، اگر ایسے ہو گیا ہے عمر، اگر تجھے تکلیف پہنچ گئی ہے تو کوئی نہیں، لقد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساتھ رہا رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاحسنت صحبتہ اور اچھی صحبت کی، ثم فارقت فهو اچھا ساتھ نبھایا، واسنت صحبتہ، اور اچھا ساتھ نبھایا. ثم فارقتا، وهو عنك راض. پھر تو جدا ہوا جبکہ اللہ کے رسول تجھ پہ راضی تھے. ثم صحبت ابا بکر پھر ابوبکر کے ساتھ رہا، فاحسنت صحبتہ اچھا ساتھ نبھایا. فارقت وهو عنك راض. فارقتا واوان کا رازن، یعنی ابوبکر دنیا سے گئے وہ تجھ سے راضی. ثم صحبت صحابتهم صحابتہم، پھر تو ان کے ساتھ رہا یعنی صحابہ کے ساتھ، فاحسنت صحبتهم اور اچھا ساتھ نبھایا ان کا بھی. ولا ان فارقتهم اگر تو ان سے جدا ہو جائے گا لتفارقنهم وهم عنك راض. تو جدا ہوگا جبکہ یہ تجھ پہ راضی ہیں، مسلمان بھی تجھ پہ راضی ہیں. قال اما ما ذکرت من صحبت رسول ہاں اللہ جی، صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عباس نے کہا تنو کادا کام میں. ہاں جی، کالا اما ما ذکرت من صحبت رسول اللہ صلی عمر نے اللہ کہا علیہ جو وسلم تو نے ذکر کیا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رضامندی کا، فإنما ذاک من من اللہ من به. یہ تو اللہ کی طرف سے احسان ہے جو اللہ نے مجھ پہ احسان کیا. اللہ اکبر. واما ما ذکرت من صحبت ابی اور بکر جو ابوبکر ورضاہ صدیق کے ساتھ اور رضامندی کا تو نے ذکر کیا، فإنما ذاک من من اللہ جل ذکرہ من به علیہ. یہ بھی اللہ جل ذکرہ کا مجھ پہ احسان ہے. واما ما ترى بی من جزاء فهو من اجلک. اور یہ جو تو میری گھبراہٹ دیکھ رہا ہے کہ میں کیوں گھبرا رہا ہوں، یہ تیری وجہ سے، تمہاری فکر لگی مجھے کیا بنے گا تمہارا میرے بعد، ومن اجل اصحابک. اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے. واللہ لو ان لی طلاء الارض ذهبا. اللہ کی قسم اگر ہو میرے لیے زمین کے یعنی زمین بھر کر سونا، تلال ارض زمین بھر کر سونا، لفتدیت به من عذاب اللہ. میں فدیہ دے دوں اللہ اس کے بدلے اللہ کے عذاب سے. مجھے فکر لگی ہوئی ہے، ہاں جی، اگر میرے پاس اتنا سونا ہو تو میں سارا کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں لیکن عذاب سے بچ جاؤں. قبل ان اراہ. ٹھیک ہے، پہلے اس کے کہ میں عذاب کو دیکھوں. قال حماد بن زید حدثنا ایوب عن ابن ابی ملیکۃ عن ابن عباس قال دخلت على عمر بهذا. چلے ماشاءاللہ. حدثنا یوسف بن موسیٰ حدثنا ابو اسامہ حدثنی عثمان بن غیاث حدثنی ابو عثمان النہدی عن ابی موسیٰ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط من حیطان المدینہ. میتان المدینہ ترجمہ نہیں کرنا اس کا، یہ کئی دفعہ پڑھی جا چکی ہے. فجاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة فافتحت له فإذا أبو بكر فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة فافتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم استفتح رجل فقال لي افتح لي له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. بلوا آزمائش ہے. چلے. فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان. اللہ مددگار ہے. حدثني يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني حيبة حدثني أبو بكر زهرة بن أبي معبد. ابو اکیل ٹھیک ہے، زہرۃ بن ہاں جی معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب. واہ آخذ بيد عمر بن الخطاب. آپ نے پکڑا ہوا تھا عمر بن خطاب کا ہاتھ. مناقب عثمان بن عفان. لو جی، یہاں حضرت عمر بن خطاب کے مناقب بھی ختم ہو گئے، اب شروع ہونے لگے عثمان بن عفان کے مناقب رضی اللہ عنہ. ابی امر القرشی وقال النبی صلی اللہ اچھا، مناقب
پڑھے نا مناقب عثمان ابن عفانی ابی عفانہ عمر القرشی عفانہ ابی عمر القرشی ان کا نام عثمان، باپ عفان، کنیت ابو عمر، قرشی. ہاں جی، اور نسبت قرشی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یحفر بئر رومۃ فلہ الجنۃ فحفرہ عثمان. عثمان نے اس کو کھودا، یعنی کھودنے سے مراد کیا؟ خریدا. وقال من جہز جیش الاسرۃ فلہ الجنۃ. جو تبوک کا لشکر تیار کرے، یعنی جو بئر روما خریدے اس کے لیے بھی جنت، اور جو لشکر تبوک تیار کرے اس کے لیے بھی جنت. فجہزہ عثمان. تو تیار کیا اس کو عثمان نے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد عن ایوب عن ابی عثمان عن ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل حائطا وامرنی بحفظ باب الحائط. اب مجھے چوکی داری کا حکم دیا، یعنی باغ کے اندر آپ موجود تھے اور چوکی دار کس کو بنایا؟ ابو موسیٰ کو. فجاء رجل یستأذن فقال اذن له وبشره بالجنة فاذا ابو بکر. نہیں کوئی نہیں. ثم جاء آخر یستأذن فقال اذن له وبشره بالجنة فاذا عمر. ثم جاء آخر یستأذن فسکت ہنیئة. ہاں اس کا معنی آپ تھوڑی دیر خاموش رہے. ہنیئة تھوڑی دیر. ثم قال اذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فاذا عثمان بن عفان. قال حماد وحدثنا عاصم الاحول وعلی بن الحکام السامی یا ابا عثمان یحدث عن ابی موسیٰ بنحوہ وزاد فیہ عاصم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قائدا فی مکان فیہ ماء. ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پانی تھا، یعنی کنواں تھا. قد انکشف عن رکبتیہ او رکبتیہ. آپ نے کپڑا ہٹایا ہوا تھا اپنے گھٹنوں سے. فلما دخل عثمان غطاہ. اچھا، یعنی پہلے گھٹنے ننگے کیے ہوئے تھے. ہاں جی، ابو بکر آئے ایسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے ایسے ہی رہے. جب عثمان آئے تو ان کو ڈھانپ لیا. سبحان اللہ، کیا شان ہے عثمان کی. حدثنا احمد بن شبیب بن سعید حدثنا ابی ان یونس قال ابن شہاب اخبرنی عروۃ ان عبید اللہ ابن عدی بن البکیع. یہ ذہن میں رکھنا ہے، عبید اللہ بن عدی، یہ نام ذہن میں رکھنا ہے، بھولنا نہیں. یہ حدیث ذرا مشکل ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں اس کا ساتھ ساتھ. عبید اللہ بن عدی کیا کہہ رہے ہیں؟ اخبرہ ان المسور ابن مخرمۃ و عبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد یاغوس. مسور بن مخرمہ اور دوسرا نام عبد الرحمن بن اسود بن عبد عبد الرحمن بن اسود بن عبد یاغوس. یاغوس، یہ دو نام یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنے. مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یاغوس. تیسرا نام کیا ہے؟ عبید اللہ بن عدی بن خیار. ہاں، ان دونوں نے عبید اللہ بن عدی کو کہا، مسور بن مخرمہ نے اور عبد الرحمن نے. چلے. قالا ما یمنعک ان تکلم عثمان علی. کیا چیز روکتی ہے ان تکلم، یعنی کیا چیز روکتی ہے تجھ کو عبید اللہ کہ تو کلام کرے عثمان سے اس کے بھائی ولید کے بارے میں. لیخیہ الولید فقد اکثر الناس فیہ. انہوں نے اس کو نا گورنر بنا رکھا تھا کوفے کا. لوگ اس کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں. ہاں جی، حضرت عثمان پر بھی لوگ بہت باتیں بنانے لگے اس کی وجہ سے. ہاں جی، لوگ ناراض ہو گئے تو کہنے لگے تم مجھ سے بات کرو. فقصدت لعثمان حین خرج الی الصلاۃ. میں نے عثمان کی طرف قصد کیا، عبید اللہ کہتے ہیں، جب وہ نکلے نماز کی طرف. قلت ان لی الیک حاجۃ. میں نے کہا مجھے آپ سے کام ہے، وہی نصیحۃ لک. اور وہ اس پہ آپ کی خیر خواہی ہے. خلیفے کو کہہ رہے. قال یا ایھا المرء. قال ابو عبد اللہ اراہ. قال اعوذ باللہ منک فانصرفت. اچھا، اس نے عثمان نے کہا او آدمی، تجھ سے اللہ کی پناہ، تجھ سے اللہ کی پناہ. فانصرفت فرجعت الیہ. خیر میں پلٹ گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ نہیں سننا چاہتے تو مرضی ان کی. فانصرفت تو میں پلٹا. فرجعت الیہم. میں ان کے پاس گیا. کن کے پاس؟ وہ عبد الرحمن اور مسور. اذ جاء رسول عثمان فاتیتہ. لو، اچانک آ گیا میرے پیچھے عثمان کا قاصد، یعنی مجھے بلاوا آ گیا. میں عثمان کے پاس گیا. فقال ما نصیحتک. اس نے کیا تیری خیر خواہی؟ فقلت ان اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق ونزل علیہ الکتاب. کیا بات ہے، اب تعریف کرنے لگے عبید اللہ عثمان کی. ان اللہ
باسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق کی اللہ نے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ حق کے اور نازل کی آپ پر کتاب، فکنت ممن استجاب للہ ولرسولہ، اور تو ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے اللہ رسول کی بات مانی، فہاجرت الہجرتین، اور تو نے 2 دفعہ ہجرت کی. حضرت عثمان نے دو دفعہ، 2، ہجرت ابشا اور ہجرت مدینہ. عبداللہ یاد رکھا کرے. وصحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورائیت ہدیہ، وصحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے، ورائیت ہدیہ، اور تو ساتھی رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیکھا تو نے آپ کا طریقہ. وقد اکثر الناس فی شان الولید، یعنی تیری بڑی شان ہے حضرت عثمان جی، اور لوگ باتیں کر رہے ہیں ولید کے بارے میں. یہ ان کے نا سکے بھائی نہیں تھے، رضائی بھائی تھا ولید حضرت عثمان کا. قال ادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلت ولکن، حضرت عثمان نے کہا مجھے عبید اللہ کہتے ہیں، تو نے پایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کل تو لا میں نے کہا نہیں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پایا، نہیں آپ کو میں نے دیکھا. ولیکن خالص الی من علمہ، لیکن پہنچا ہے میری طرف آپ کا علم، ما یخلص الی الازراء فی شکلها، جو پہنچتا ہے کنواری لڑکی کے پاس پردے میں. یعنی مجھے آپ کی حدیث پہنچی ہے، آپ کا علم میری طرف مجھے پہنچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قال اما بعد فإن اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق فقلت ممن اب عثمان کہہ رہے ہیں اما بعد اللہ تعالیٰ نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ، فکنت ممن استجاب للہ ولرسولہ، میں ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے اللہ رسول کی بات مانی، وآمنت بما بعث بہ، اور میں ایمان لایا آپ کی نبوت کے ساتھ، وہاجرت الہجرتین، اور میں نے 2 دفعہ ہجرت کی کما قلت وصحبت جیسے تو نے کہا. وصحبت تو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ساتھ رہا رسول اللہ علیہ وسلم کے، وبایعتہ فواللہ ما عصیت، وبایعتہ، اور میں نے آپ سے بیعت بھی کی، فواللہ ما عصیتہ، اللہ کی قسم میں نے آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، ولا غششتہ، ولا غششتہ، اور نہ میں نے کبھی آپ کو دھوکہ دیا. غششتو من غشا فلیس منا، اس سے ہے غششتو وعد متکلم فعل ماضی. حتی توفاہ اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو فوت کر لیا. ثم ابا بکر مثلہ، پھر ابو بکر کے ساتھ اسی طرح، ثم عمر پھر مثلہ، عمر کے ساتھ اسی طرح یعنی میرا معاملہ رہا. ثم استخلفت، پھر میں خلیفہ بنایا گیا. افلیس لی من الحق مثل الذی لہم، کیا میرا اتنا حق نہیں تم پر جتنا ان کا حق تھا؟ قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں؟ قال فما هذه الاحادیث التي تبلغنی عنکم، تو کہنے لگے تو عثمان یہ کیا باتیں ہیں جو مجھے پہنچ رہی ہیں تمہاری طرف سے؟ اما ما ذکرت من شان الولید، جو تو نے ذکر کیا ہے ولید کا معاملہ، فسناخذ فیہ بالحق انشاءاللہ، ہم اس کو سزا دیں گے حق کے ساتھ اگر اللہ نے چاہ. کہتے ہیں کہ وہ ولید جو تھا نا، وہ گورنر تھا کوفہ کا، اور اسے عادت تھی شراب پینے کی. ایک دفعہ اس نے ایسے ہی نشے میں نماز پڑھا دی. ہاں جی، تو لوگوں نے بہت باتیں کی، کرنی بھی چاہیے تھی. عثمان کہنے لگے ہم اس کو سزا دیں گے ولید کو پوری پوری. ثم دعا علی فامرہ ان یجلدہ فجلدہ 80، پھر بلایا عثمان نے علی کو اور اس کو حکم دیا کہ اس کو کوڑے مارے. حضرت علی نے ان کو 80 کوڑے مارے. شراب کی کتنی سزا ہے؟ 80 کوڑے. حدثنا محمد بن حاتم بن بزین حدثنا شعزان حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمۃ الماجشون عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بابی بکر احدا ثم عمر، نہیں ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہم برابر کرتے تھے ابو بکر کے ساتھ کسی ایک کو. ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی، نہیں لا نادلو، لا نعدل بابی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان، ہاں ثم عمر آ پڑے، عمر نہ پڑے، پھر عمر پھر عثمان، ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم چھوڑ دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو. ہاں جی، پھر برابری والا معاملہ نہیں کرتے تھے. لا نفاصل بینہم تابعہ، ہم نہیں فضیلت قائم کرتے تھے ان کے درمیان. تابعہ عبداللہ ابن صالح عن عبد العزیز. چلیں کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی 10 بجے. کمنٹ دیکھ لیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت مزہ آیا آج ماشاءاللہ حدیث پڑھنے کا، بہت سرور آیا.
بہت سکون آیا، اللہ قبول فرمائے۔ زاہد حسین صاحب، ابوبکر خان صاحب، حماد ظہیر صاحب، قاری عبدالعزیز صاحب۔ کل انشاءاللہ اسی ٹائم ہی پڑھیں گے 10 بجے ہی انشاءاللہ۔ ہاں جی کل 10 بجے ہی پڑھیں گے، بلکہ یہ پورا ہفتہ 10 بجے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی دعا کرے اللہ ہماری زندگی اسی کام پہ گزر جائے، حدیث پڑھتے پڑھاتے ایسے ہی ہماری زندگی گزرے۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ قبول فرمائے۔ یہ میری بڑی خواہش ہے کہ ہم ساری زندگی حدیث پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، بالکل اللہ یہ کام ہم سے لیتے رہیں۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت زبردست کام ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے، جہاد اکبر۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔